اور اب کچھ تذکرہ آج کے دن کی تاریخی اہمیت کا۔ 10 مئی وہ دن ہے جب 153 سال پہلے برصغیر کے لوگوں نے انگریزی راج کے خلاف یہاں سے وہاں تک بندوق اٹھا لی تھی۔ پہلی گولی میرٹھ میں چلی تھی، جس کی آواز پورے ہندوستان میں جس نے جہاں سنی وہیں کھڑا ہو گیا۔ باقی احوال اویس منگلوالا سے سنتے ہیں۔ چند سپاہی اگر چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس کی مثال پاکستان بننے کے بعد تو کئی بار دیکھی گئی ہے، مگر آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کے سپاہیوں نے ایسا کچھ کیا جس نے انگریز راج کو ہلا کر رکھ دیا۔ سال تھا 1857 اور تاریخ تھی 10 مئی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند سپاہیوں نے بغاوت کا اعلان کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پکار نے ہندوستان کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ احساس دلایا کہ اگر ان سپاہیوں کو اس وقت نہ دبایا گیا تو آگے چل کر ان کے اقتدار کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اگرچہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1757 تک صرف ہندوستان کے تجارتی امور کی نگرانی کرتی تھی، مگر اسی سال پلاسی کی جنگ میں فتح کے بعد پورے ہندوستان پر ان کی حکومت کا آغاز ہو گیا تھا۔ عام سپاہیوں کے علاوہ اس غدر کے اہم کردار جھانسی کی رانی اور منگل پانڈے تھے۔ اس غدر کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فوج میں ہندوؤں کو ذات پات کی بنا پر کام دینا اور اونچی ذات کے ہندوؤں کو زیادہ مراعات ملنا فوج میں بے چینی کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ فوجیوں کو بندوقوں کے لیے ایک ایسی گولی دی گئی جسے منہ سے چھیلنا پڑتا تھا۔ یہ بات ہندو اور مسلمان دونوں فوجیوں کے لیے پریشان کن تھی، کیونکہ اس گولی میں سور اور گائے کی چربی استعمال ہوئی تھی۔ ویسے تو اس بغاوت کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تخت برطانیہ کی مدد سے ناکام بنا دیا، مگر اس کے ایک ہی سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور ہندوستان مکمل طور پر برطانوی راج میں آ گیا۔ اویس منگلوالا، ڈان نیوز۔ آج کا دن جنگ آزادی 1857 شروع ہوئی تھی۔ اور اب ایک آخری بات، جلیل صاحب پچھلے 4 برس سے میرے ہمسائے ہیں۔ مجھے ان کے ڈرائیور سالم سے ان کا برتاؤ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ کبھی آواز آتی ہے، ابے یہ بمپر ٹھیک کروا کے لایا ہے اور وہ بھی 800 روپے میں، کیا گھاس چر گیا ہے؟ تجھے ڈرائیور کس گدھے نے بنایا؟ 1 گھنٹے بعد آواز آتی ہے، دیکھو بیٹے سالم، احتیاط سے جانا اور جلدی واپس آنا، مجھے ٹھیک 8 بجے گاڑی چاہیے، شاباش میرا بچہ۔ اگلے دن صبح آواز آتی ہے، ابے خردماغ، کیا ضرورت تھی بچوں کو راستے میں آئس کریم دلوانے کی جب تجھے پتا بھی ہے کہ انہیں کھانسی ہو رہی ہے؟ یار تم تو بالکل جاہل ہو۔ میں تو اس دن کو روتا ہوں جب شاہد صاحب نے مجھ سے تمہاری سفارش کی تھی کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کچھ دیر بعد آواز آتی ہے، دیکھو بیٹا سالم، تم تو ہمارے گھر کے ہی فرد ہو، خود کو ڈرائیور مت سمجھو، جب بھی بھوک لگے خود کچن میں جا کے کھا لیا کرو۔ شام کو آواز آتی ہے، کمینے، جب سے تو آیا ہے زندگی منحوس ہو کے رہ گئی ہے، آج یہ ایکسیڈنٹ، آج وہ بتی ٹوٹ گئی، آج دروازہ ٹیڑھا ہو گیا، تو کہیں اور کیوں نہیں نوکری ڈھونڈ لیتا؟ اب کہ کہیں گاڑی لگی تو کھڑے کھڑے نکال دوں گا۔ کچھ دیر بعد آواز آتی ہے، دیکھو سالم بیٹے، مالک کی بات کا برا تھوڑا مانتے ہیں، اب میں اپنے بچوں کو بھی تو ڈانٹتا ہوں، تم بھی تو بچوں ہی کی طرح ہو۔ مجھے جلیل صاحب اور سالم ڈرائیور کا یہ قصہ دراصل امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے سنانے پہ مجبور کیا ہے۔ 2 روز پہلے ہیلری صاحبہ نے کہا کہ اگر دوبارہ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر جیسی واردات ہوئی تو پھر پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسرے ہی سانس میں انہوں نے کہا، یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان مکمل تعاون نہیں کر رہا ہے، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں نہایت قابل قدر ہیں۔ ہمیں ای میل کیجئے bolo@dawnnews.tv پہ۔ کل پھر ملاقات تازہ باتوں کے ساتھ۔